حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بڑا ضروری. آپ علی ظفر صاحب کو بھی سن رہے تھے, ہم قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس تھریٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بھارت کی طرف سے اس وقت ہے, وہ ہم فیس کر رہے ہیں اس تھریٹ کو. لیکن کیا اس قومی یکجہتی کے لیے بڑی چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں کہ ان کے چیئرمین, ان کے بانی سے ملوایا جائے, عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو, وہ کچھ ان سے پوچھیں, اس بارے میں کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا؟ جی میں علی بھائی کی پوری بات تو نہیں سن سکا کیونکہ میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا, لیکن آپ کے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے جی. بات یہ ہے کہ اگر دو مختلف میں زاویوں سے اس کا جواب دیتا ہوں جی. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمان میں موجود ہیں, اور پارلیمان میں سب سے بڑی جو پریزنس ہے اس وقت اپوزیشن میں وہ پی ٹی آئی کی ہے. میں چاہے جاؤں سینٹ میں جہاں علی بھائی موجود ہوتے ہیں, یا میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں, تو آدھا سے تھوڑا کم ہاؤس جو دائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تمام پی ٹی آئی ہے. اور 2 دن سے مسلسل تقاریر بھی ہو رہی ہیں اور بیک ڈور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور کمیٹی کے اندر بھی یہ تمام معاملات جائیں گے. تو کسی بھی ملک کے اندر ان تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے جو فورم ہوتا ہے, جمہوری فورم ہے, وہ پارلیمان ہے. پارلیمان تو سسپینڈڈ نہیں ہے, پارلیمان سے بوائیکاٹ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا, پارلیمان سے دیگر پارٹیز کا بوائیکاٹ بھی نہیں ہے, اور پارلیمان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں. اس وجہ سے وہ فورم جو تجویز آئین میں کیا گیا ان تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے, اس فورم کے اوپر یہ تمام چیزیں ریکنسائل ہونی چاہیے, انلیس بات کو صرف پولیٹیسائز کرنا ہے. اگر معاملہ جنگ کے بجائے اور بھارت کے بجائے معاملہ عمران خان کا ڈسکس کرنا ہے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو, چاہے جنگی صورتحال ہو, چاہے ہماری افواج جو ہیں وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑی ہوں بھارت کے خلاف, اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اصل ڈسکشن کا محور عمران صاحب ہونے چاہیے, یا ان کی جو سزا ہوئی ہے اس کو اوور رائڈ کرنا ہے جو وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, پھر تو بات یکسر مختلف ہے. اگر معاملہ صرف یکجہتی کا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہونے کا ہے اور یک زبان ہو کے بھارت کو جواب دینے کا ہے, تو اس کے لیے تو فورم بھی موجود ہے, فورم ایکٹیو بھی ہے, اور فورم کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اکٹھی ہو کے اس مقدمہ کو آگے بھی بڑھا رہی. نہیں بالکل آپ کی صحیح بات ہے مصدق صاحب, لیکن انفارچونیٹلی آج عمر ایوب صاحب نے ایک درخواست کی ہے اسپیکر صاحب سے, ان کی تقریر براہ راست ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر صاحب نے تقریر کی, ہم ابھی بھی ان کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے مل جائے ہم چلانے کے لیے, وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے, یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا کہ آپ نے ملنے کی اجازت نہیں دینی, آپ آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی موجودگی میں ممکن نہیں یا نہیں ہو سکتی, چلے نہیں میں نے بالکل یہ نہیں کہا. اچھا یہ نہیں کہا, لیکن پھر آپ ان کی آواز تو جانے دیں لوگوں تک. جی میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ شاید میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے جس سے آپ کو یہ لگا میں کہہ رہا ہوں کہ آل پارٹی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے, کیا حرج ہے. آج گارنٹی کر دیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا, اور میں تو اس پولیٹیسائز اگر یہ کریں بھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کرتے رہیں پولیٹیسائز. جب یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں تو پورا ملک دیکھتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر بھی اصل جو معاملہ وہ طے کرنا چاہتے ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں صرف. یعنی ملک اگر جنگ کی صورتحال میں بھی ہو تو معاملہ خان صاحب کا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہوں تب بھی معاملہ صرف خان صاحب کا ہے, اگر ملک کے معاشی معاملات چل رہے ہوں تو تب بھی لیٹرز لکھوائے جا رہے ہیں خان صاحب کی وجہ سے یو ایس کی کانگریس سے, اور ملینز آف ڈالرز خرچے جا رہے ہیں. ملکی سلامتی کا بھی مسئلہ ہو تو وہاں پہ ہائر کیے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنے لابنگ کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل دفاع کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیسائز بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آئین کے اندر ایک فورم ہے جو فعال ہے اور اس کے اندر کوئی پارٹی بائیکاٹ میں نہیں اور باہر نہیں, تو وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے میں حرج کیا ہے. ضرور اے پی سی بھی اس کے ساتھ ساتھ بلا لیں, مگر وہی لوگ ہیں, تمام سیاسی جماعتیں وہیں موجود ہیں, تو پھر اے پی سی بھی بلائیں گے تو وہی سیاسی جماعتیں دوبارہ آ جائیں گی. ماں سوا اس کے کہ جب اے پی سی بلائیں گے تو یہاں پہ پوری دنیا دیکھے گی کہ بجائے اس کے کہ ہم بات جنگ کی کریں
پانی کی کریں گفتگو یہ ہو رہی کہ خان صاحب کو چھوڑیں، آپ خان صاحب کو پیرول دیں. نہیں ہم بالکل نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قومی یکجہتی کا بھی تو سوال ہے، اس پہ علی ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مصدق صاحب، علی ظفر صاحب آپ سے کچھ. جی میڈم، جمہوری نظام میں قومی یکجہتی کا مرکز جو ہے وہ کیا پارلیمان نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل ہے، لیکن ایک پاپولر لیڈر، ایک لیڈر، اس کو آپ نہ بھی مانیں سر. نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہیں، سزا یافتہ ہیں. اس وجہ سے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ملک میں یکجہتی اسی صورت ہوگی اور جنگ کی صورت میں بھی اسی صورت ہوگی، اگر ان کو باہر لایا جائے گا تو یہ تو پھر وہی مقدمہ ہے جو PTI ہمیشہ سے پیش کر رہی ہے. اچھا علی ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں مصدق صاحب مذاکرات سنیے، جب مذاکرات بھی کر رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کا پروگرام اٹینڈ کیا بے شمار مرتبہ. پہلے 6 مہینے صرف یہی گفتگو ہوتی رہی کہ خان صاحب کو چھوڑیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ خان صاحب کو بھی چھوڑیں، باقی کو بھی چھوڑیں. مگر جب 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو گئی تو انہوں نے کہا مذاکرات ہی نہیں کریں گے. نہ پھر آئین رہا، نہ جمہوریت رہی، نہ قانون رہا، نہ مذاکرات کی ضرورت رہی. اچھا